بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے کئی سو سال پہلے کی بات ہے، ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، اتنے بڑے کہ لوگ آج تک ان کا نام ادب و احترام سے لیتے ہیں، ان کی باتوں کو مانتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ ان کا نام ہے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہی کا ایک واقعہ ہے، چلیں ہم آپ کو انہی کی زبانی یہ واقعہ سناتے ہیں۔ امام صاحب کہتے ہیں، ایک مرتبہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ روپے پیسے نہ کوئی اور سامان، اور میرے گھر والوں کے پاس بھی کچھ نہ تھا۔ ایسی حالت میں عید کا دن قریب آ گیا۔ میں بڑا پریشان ہوا کہ نہ جانے عید کیسے گزرے گی۔ امام صاحب کہتے ہیں، میں نے سوچا چلو کچھ پیسے ادھار لے لیتے ہیں، بعد میں ادا کر دیں گے، کم سے کم عید کا دن تو ہنسی خوشی گزار لیں گے۔ یہ سوچ کر میں نے کچھ پیسے ادھار لیے تاکہ عید کا کچھ سامان خرید لوں۔ وہ پیسے لے کر میں اپنے گھر آ گیا۔ ابھی گھر میں داخل ہوا ہی تھا کہ ایک آدمی میرے پاس آیا اور کہنے لگا، میں بہت غریب ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ میری مدد کر دیجئے۔ میں نے اس سے کہا، بھائی میرا بھی یہی حال ہے، میں نے تو کچھ پیسے ادھار لیے ہیں، اس میں سے تم جتنا چاہو لے لو۔ وہ آدمی ان پیسوں کو دیکھ کر کہنے لگا، حضرت میری ضرورت کے لیے تو اتنے پیسے بھی کم ہیں، مجھے ان سے زیادہ کی ضرورت ہے۔ اور وہ یہ کہہ کر وہ سب پیسے لے کر چلا گیا۔ اس زمانے میں ایک وزیر تھا جس کا نام تھا جعفر بن یحییٰ، یہ بڑا نیک وزیر تھا۔ امام صاحب کہتے ہیں، میں اپنے گھر میں ہی تھا کہ میرے پاس جعفر بن یحییٰ وزیر کا ایک آدمی آیا، کہنے لگا، امام صاحب آپ کو وزیر صاحب بلا رہے ہیں۔ میں ان کے ساتھ چلا گیا۔ جب میں وزیر کے پاس پہنچا تو اس نے مجھ سے کہا، امام صاحب آج رات جب میں سویا تو ایک آدمی خواب میں مجھے یہ کہہ رہا تھا کہ امام شافعی کی خبر لو، بتائیے آپ کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں، میں نے وہ پورا واقعہ وزیر کو بتا دیا۔ یہ واقعہ سن کر وزیر کو بڑا تعجب ہوا۔ اس نے کہا، ہاں وہی واقعی یہی بات ہے، اسی وجہ سے خواب میں مجھے ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ امام شافعی کی خبر لو۔ اتنا کہہ کر وزیر نے مجھے 500 دینار سونے کے سکے دیے اور بار بار دیتا رہا یہاں تک کہ 2000 دینار ہو گئے۔ میں ان کو لے کر اپنے گھر آیا اور ہنسی خوشی عید منائی۔ بحوالہ بے مثال واقعات۔ محترم سامعین، آپ اس واقعہ سے اندازہ لگائیں کہ ہمارے اکابرین اور اسلاف بزرگان دین اولیاء اللہ کتنے بڑے لوگ تھے، اور ساتھ میں ان کی حالت یہ تھی، لیکن کتنے شکر گزار تھے۔ اب ہمارے پاس الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا دیا بہت ہے، اور پھر ناشکری زبان پر رہتی ہے۔ اور دوسری بات، اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سبق سیکھنا چاہیے کہ عید کی خوشیوں میں اپنے مسلمان دوست احباب بہن بھائیوں کو، اپنے ہمسایہ اور رشتہ داروں کو، اور خاص طور پر سفید پوش لوگوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے، جو نہ کچھ مانگتے ہیں اور نہ ہی ان کے وجود سے اور اٹھنے بیٹھنے سے اور لباس اور رنگ ڈھنگ سے ان کا مستحق ہونا نظر آتا ہے۔ وہ لوگ حقیقتاً بہت زیادہ مستحق ہوتے ہیں، اور ان کو دینے کا ثواب بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے عید کی خوشیوں میں خیر، عافیت، بھلائی اور ڈھیروں ساری اللہ تعالی خوشیاں ہر مسلمان کو نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی عبادات اور رمضان کے عبادات اور ساتھ میں عید الفطر کی نماز اور عید الفطر کے تمام ہمارے عبادات اور دعائیں پوری امت کے
حق میں اور پوری امت کے لیے اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔